السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور جیسا کہ ہم پچھلے ہفتے ایکسرسائزز پہ رکے تھے، تمارین ہم کر رہے تھے، اور ان میں سے اکثر ہم نے مکمل کر لی تھی. ایک تمرین ہماری باقی تھی جو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، اور یہ اس سے پہلے جو چیپٹر تھا اس سے بالکل ملتا جلتا ہے. یعنی اقرأ المثال آپ دیکھیں، تھرڈ تمرین نمبر 3، اس میں آپ دیکھیں اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. پہلے مثالوں کو پڑھیں اور اس کے بعد جملے کو چینج کریں جیسا کہ مثال میں بیان کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. ہم نے ذہبا، ذہبا، ذہبو اور ذہبت، یہ ان کو لکھ دیتا ہوں. ذہبا، ذہبا اور ذہبو. یہ آپ کو یاد ہوگا. اور فیمیل کے لیے ذہبت، اور اس تا کو ہم کہتے ہیں تا التانیث. اس کے بعد ذہبتا، ذہبتا، اور اس کے بعد ہے ذہبنا. تو الحمدللہ ہم نے ذہبا کیا تھا اور ذہبو کیا تھا. یعنی ذہبا میں فاعل مستتر ہے تو اس تقدیرہ، یعنی اس کا اسٹیمیشن کیا ہوا. اسی طرح سے ذہبو میں واو الجماعہ فاعل ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ ذہبت فیمیل کے لیے ہے، یہ تا التانیث ہم اسے کہتے ہیں، اس میں ہیا فاعل ہے. یہ ابھی ہم نے کیا نہیں، لیکن ذہبنا میں نون النسوہ، یعنی نون النسوہ، یہ نون جو ہے اسے ہم کہتے ہیں نون النسوہ. یہ نون النسوہ فاعل ہے. تو آج یہی ہم کر رہے ہیں اس مثال میں. زینب خرجت من الفصل. زینب خرجت من الفصل. مستتر یعنی ہوتا ہے چھپا ہوا. یعنی ذہبہ کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہوا، جو کہ چھپا ہوا، اسے ہم کہتے ہیں فاعل مستتر. مستتر یعنی چھپا ہوا. ستر سے آیا ہے، ستر العورہ جسے ہم کہتے ہیں، جو چھپانے والی چیز ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک اسماء میں سے ہے ستیر بھی ہے. ستار جو کہ بہت فیمس ہے، سب جانتے ہیں ستار، پر وہ ستار صحیح نہیں، ستیر ہے. ستیر، الستیر، الستیر، یعنی جو گناہوں کو چھپا دے گا قیامت کے دن. اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے ستیر، الستیر. تو اسی سے ستر، ستر یعنی چھپا، اسی سے مستتر آیا ہے. مستتر یعنی چھپا ہوا. تو یہاں ذہبہ میں ہوا جو کہ فاعل ہے وہ چھپا ہوا، اسی طرح سے ہیا ذہبت میں مستتر ہے، یعنی چھپی ہوئی. ٹھیک ہے. تو زینب خرجت من الفصل، اس کا ٹرانسلیشن الحمدللہ سب کو پتہ ہے. زینب سے یہ جملہ شروع ہوا ہے. تو یہ کیسا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ عبد الحسیب بھائی. جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہے. یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ زینب کو پہلے کیا گیا، اس کو پہلے لایا گیا، تو اسم پہلے ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کے بعد ہے خرجت من الفصل. شی زینب، شی لیفٹ فرام دا کلاس. زینب وہ نکل گئی کہاں سے؟ کلاس سے. ٹھیک ہے، اوکے. وعلیکم السلام. زینب مبتدا ہے. ٹھیک ہے. عبد الحسیب بھائی اگر آپ سن رہے ہیں
تو اس کی خبر کہاں ہے وہ بتائیے مجھے. آپ کی آواز شاید السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی اس جملے میں زینبو مبتدا ہوئی تو خبر کہاں ہے؟ خبر من الفصل. نہیں، جملہ فعلیہ پورا خبر ہے. زینب شی لیفٹ فرام دا کلاس. ہم نے خبر کے بہت سارے ٹائپس پڑھا، 5 ٹائپ کی خبر ہے. جی اس میں ایک جملہ جی اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے مفرد، اور اس کے بعد زینبو خرجت من الفصل یعنی شی لیفٹ فرام دا کلاس. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس زینبو کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس جی میں خرجت ہے. خرجت یعنی شی لیفٹ. تو یا خرجہ فعل ہے اور فاعل کون ہے؟ اس میں فاعل کون ہے؟ تا ہے. نہیں، تا فاعل نہیں ہے، ہیا فاعل ہے. میں نے بتایا تھا ہیا کی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. یا ضمیر ہیا ہاں فاعل ہے. یا جی. خرجت کے کیس میں خرجت. اب اگر میں اس جملے کو ایسے بولتا کہ خرجت زینب، زینب سوری، جی اب کون فاعل ہے یہاں پر؟ زینب ہے. اب یہاں زینب فاعل ہے کیونکہ فاعل یہاں ظاہر ہے، ظاہر جی چھپا ہوا نہیں ہے، ظاہر ہے. ظاہر ہے. لیکن اگر صرف میں کہوں خرجت یعنی اس میں ضمیر مستتر ہے، ہیا کی ضمیر چھپی ہے جو کہ فاعل ہے. اب اس میں اس جی خرجت میں ہیا جو کہ فاعل ہے یہ کس کی طرف لوٹے گی؟ زینبو کی طرف. ٹھیک ہے، جی یہ جی ہیا کی ضمیر لوٹے گی زینبو کی طرف. تو یہ تو الحمدللہ ہمارا کلیئر ہے. یہ زینبو خرجت من الفصل، زینب شی لیفٹ فرام دا کلاس. یا میں نے اس کو اس لیے لکھا ہے یہاں پر کیونکہ اس سے پہلے والے لیسن میں ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا، تو اسی سے ملتا جلتا یہ بھی ایکسرسائز ہے. اب آتے ہیں اس جملے پہ جو ہے زینب جی و آمنۃ و مریم خرجنا من الفصل. ٹھیک ہے، زینب اور آمنہ اور مریم وہ لوگ نکل گئیں کہاں سے؟ کلاس سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اب اس میں زینب فاعل مبتدا ہے، سب سے پہلے مبتدا. ٹھیک ہے، اس کے بعد واو حرف عطف کے ساتھ جی آمنۃ اور مریم ہے. تو یہ دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ معطوف. معطوف معطوف ہے. علی جی زینب. معطوف یعنی اس کا حکم بھی سیم ہی ہے جو زینب کا، یعنی یہ بھی مبتدا کہہ لیں، یہ بھی مبتدا کہہ لیں. اب اس جملے میں خبر کہاں ہے؟ جی اس جملے میں خبر کہاں ہے؟ یہ تو مبتدا ہو گیا. خبر خبر کیا ہے؟ من الفصل. نہیں، پھر سے وہی من خرجنا من الفصل. یہ پورا جو جملہ خرج فعلیہ، من الفصل. ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ یہاں پر خبر ہے اس زینبو کے لیے یا آمنۃ یا مریم، اس مبتدا کے لیے یہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ ہمارا کلیئر. اب اس میں آتے ہیں خرجنا میں. خرجنا فعل ماضی، فاعل کہاں ہے؟ خرجنا میں فاعل کون ہے؟ فاعل چھپا ہوا ہے. نہیں فاعل چھپا ہوا ہے. نون. نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے. فاعل یہاں خرجنا میں نون النسوہ فاعل. بہت ساری عورتیں گئیں، یعنی خرجنا میں یہ نون النسوہ اسے ہم کہتے ہیں فاعل. یہ فاعل ہے، یعنی یہ نون النسوہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بہت ساری عورتوں کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جیسے ذہبو میں واو الجماع جس کو ہم فاعل کہتے ہیں، ذہبنا میں یہ نون النسوہ فاعل. یہاں تک الحمدللہ ہمارا کلیئر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کو دوسری طریقے سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے سب کلیئر انشاءاللہ کہ زینب خرجت من الفصل میں زینب مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ اس کے لیے خبر ہے. اسی طرح سے خرجت میں خرجت فعل ماضی، ہیا کی ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹتی ہے زینبو کی طرف، اور یہ جملہ اسمیہ ہے. اس طرح سے زینب و آمنۃ و مریم خرجنا من الفصل، زینب اور آمنہ اور مریم نکلی کہاں سے؟ وہ لوگ نکل گئی کلاس سے. تو یہاں پر زینب مبتدا اور آمنہ اور مریم یہ دونوں معطوف ہے زینب پہ. اس کے بعد خرجنا من الفصل یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس زینبو کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے خبر ہے، جملہ فعلیہ خبر. اب خرجنا کے اندر ہم نے بتایا کہ خرجنا میں خرجہ فعل ہے اور نون النسوہ فاعل ہے، نون النسوہ جسے ہم کہتے ہیں یہ. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا کلیئر. اب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو میں اب اس سے ہم بناتے ہیں جملہ فعلیہ.
ٹھیک ہے، اس جملے کو ہم بناتے ہیں جملہ فعلیہ. تو یہ ہم نے اس سے پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شاداب نے ہاتھ ریز کیا، ہینڈ ریز. شاداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اس جملے کو جملہ فعلیہ بنائیے. خرج زینب من الفصل. خرجہ، زینب، خرجہ کیوں؟ خرجہ تو میل کے لیے ہوتا. سوری خرجت. خرجت، خرجت کیونکہ یہ فیمیل زینب کے لیے بات ہو رہی ہے نا. تو جی، خرجت زینب، من الفصل. زینب من الفصل، جو کہ بالکل صحیح. بارک اللہ فیک. اب آتے ہیں اس جملے کی طرف. دوسرا والا جو جملہ ہے اسے ہم نے بنانا ہے جملہ فعلیہ. کیسے بنے گا یہ؟ اس میں بھی خرجت آئے گا تو یہاں پر آئے گا خرجت. کیونکہ بعد میں فائل آ رہا ہے یہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے، تو خرجت اب کیا ہوگا؟ خرجت، خرجت زینب وآمنۃ زینب و آمنۃ، من الفصل. آمنۃ و مریم، جی ہاں، وہ مریم من الفصل. مریم من الفصل. اوکے، یہاں تک بالکل صحیح ہے، الحمدللہ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. اب مجھے بتائیے کہ یہاں خارجنا کیوں نہیں آیا؟ خرجنا یعنی میں اس یہاں طرح پر کیوں دو نہیں لکھ فائل ہو سکتا جائے ہوں گا. اس کو کہ خرجنا زینب، زینب و مریم، و مریم و آمنۃ من الفصل، یا جو بھی ہو، آمنۃ من الفصل. یہ کیوں نہیں لکھ سکتے ہم؟ کیونکہ یہ نون آلریڈی ایک بتا رہا ہے فائل کو، پھر یہاں مریم دو فائل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ ایک خرجنا جب ہم کہتے ہیں خرجنا میں آلریڈی فائل موجود ہے، تو پھر سے یہ فائل اور یہ فائل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ذہبو اگر ہم ایک کی جمع لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا تو جملے کا پہلا مطلب واحد صیغہ استعمال ہوگا. کس کے لیے؟ ایک تو ذہبو کے لیے اور ایک ہے خرجنا کے لیے. دونوں میں جملہ فعلیہ میں جمع کے صیغے ایک وقت میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک وقت میں جمع کا صیغہ نہیں آ سکتا. تو یہاں پر اگر ہم اسے ایسے کرنا ہوتا تھا تو یا تو ہم کہتے خرجنا من الفصل، یا پھر اسے ہم پہلے لاتے جیسا کہ اس جملے میں تھا زینب و آمنۃ و مریم خرجنا. یہ بالکل صحیح ہے. لیکن خرجنا زینب و مریم و آمنۃ یہ غلط ہو جائے کیونکہ اس میں آلریڈی فائل موجود ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ دو جمع کا صیغہ نہیں آ سکتا. اس لیے صحیح والا کیا ہے؟ خرجت زینب و آمنۃ و مریم من الفصل. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہی ہے جیسا ذہبو والا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، اور تا جو ہے یہ تا خارجت میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ او تانیس. تا التانیث، تانیث یعنی مؤنث کے لیے تا، اسے ہم کہتے ہیں تا التانی، التانیثی. تانیث، تا التانیث، تانیث یعنی مؤنث. ٹھیک ہے، تو خرجت میں جو تا ہے تا التانیث کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہمارا کلیئر. جزاک اللہ خیر شاداب. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. امید ہے یہ اب سب کو کلیئر ہوا ہوگا کیونکہ یہ ہم نے سملر جو ہے ڈسکس کیا تھا. ٹیبل جو ہے وہ جو ذہبہ، ذہبوا، ذہبو، ذہبت، وہی ایک ٹیبل ہے، وہی ایک ٹیبل ہے. اور اس میں نے بتایا تھا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا تھا میں نے ایک فوٹو جس میں کون سا صیغہ کس کے لیے آتا ہے یہ میں نے بتایا ہے. امید ہے کہ آپ کے پاس وہ آلریڈی ہوگا، ہے نا شاداب؟ جی 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 ہے. وہ جو ایک ٹیبل میں نے شیئر کیا تھا جو مطلب ایمیج ورب کے کا پاس کنجوگیشن، اس میں نے یہ چیز ڈسکس کیا تھا کہ ہوا کے لیے ذہبا، ہما کے لیے ذہبا، اور ہم کے لیے ذہبو. اس طرح ہیا کے لیے ذہبت، ہما کے لیے ذہبتا، اور ہننا کے لیے ذہبنا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو انشاءاللہ اس میں دیکھ لیں، ورنہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھائی جو ہے اس کو پھر سے شیئر کر دیں اس گروپ میں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جملہ
المدرسة ذهبت إلى الفصل. المدرسة ذهبت إلى الفصل یعنی مدرسہ جو ہے ٹیچر جو ہے فیمیل ٹیچر وہ گئی کہاں کلاس کی طرف ٹھیک ہے المدرسة ذهبت إلى الفصل اب اس تو یہاں پر المدرسة مبتدا ہے کیونکہ جملے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور خبر کہاں ہے ذهبت الى الفصل پوری خبر ہے یہ ذهبت الى الفصل یہ پورا جملہ فعلیہ اس المدرسة کے لیے خبر ٹھیک ہے اب اس میں ذهبت پھر سے فعل ہے فاعل کہاں ہے فاعل ہیا ہے چھپی ہوئی ہیا کی ضمیر مستتر ہے ٹھیک ہے اور الى الفصل پھر سے جار مجرور شبہ جملہ خبر متعلق ہے سوری متعلق یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم بنائیں گے پلورل میں تو کیا بنے گا چاہیے مدرسات جس کو ہم نے بنانا ہے پلورل المدرساتون کے بعد ذهبنا الى الفصل ذهبنا الى الفصل بالکل صحیح المدرسات ذهبنا الى الفصل بہت ساری فیمیل ٹیچرز جو ہیں ٹیچرز they went to the class ٹھیک ہے المدرسات ذهبنا الى الفصل یہاں پھر سے المدرسات مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ یہ پورا اس کے لیے خبر ٹھیک ہے اب میں بنانا چاہتا ہوں مدرسات کو ظاہر لانا چاہتا ہوں فائل میں تو کیسے بنے گا یہ ذهبت تو یہ بنے گا ذهبت کچھ نہیں ذهبت المدرسات الى فصل الى الفصل للفصل ذهبت ہاں اب ایک اور چیز ہے کہ شاداب میں نے بتایا تھا یہاں پر تو وہ کیس ہو گیا دو سکون کا تو اس کو کیا کرتے ہیں ڈراپ کر دیں گے تو کیا لگے گا یہاں پر یہاں جب ڈراپ کریں گے دو سکون مل نہیں سکتے تو جی ہاں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک کسرہ لگا دیا جاتا کسرہ ہے لگا دیں ٹھیک ہے ذهبتل یہ ہو جائے گا یہ ایسے پڑھا جائے گا ذهبتل مدرسات الى الفصل ٹھیک ہے الحمدللہ اب سب کو یاد ہوگا ذهبتل مدرسات ٹھیک ہے یہ ایک ہے پھر سے میں یاد دلا دیتا ہوں من جب آئے اور الف لام آئے من پلس الف لام اور اس میں سکون دو سکون نہیں مل سکتی تو کیا لگتا ہے من کے لیے خاص ہے من کے ساتھ فتحہ لگ جاتا ہے جیسا ہم یہاں پڑھ رہے ہیں مطلب من الفصل یہ ہم نے جو پڑھا من الفصل من جب آئے تو ایک فتحہ لگتا ہے اس کے علاوہ سارے کیسز میں کسرہ لگتا ہے ایک اور کیس ہے جس میں ضمہ لگتا ہے وہ کون سا کیس ہے سب کو یاد ہوگا بہت کامن سا ہے وعلیکم یاد آیا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام میں یہاں پہ میم کے بعد میم پہ سکون ہو اور الف لام ہو یعنی یہ کیس ہو تو یہاں پر میم پہ ایک ضمہ لگ جاتا ہے یہاں وعلیکم السلام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میم کے ساتھ اگر الف لام آئے تو ضمہ لگتا ہے باقی سارے کیسز میں جہاں یہ سکون ہو تو کسرہ لگتا ہے من کے ساتھ خاص ہے کہ من کے ساتھ فتحہ لگتا ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ٹھیک ہے تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا کلیئر ہے اب میں اس جملے کو ہاں یہ ہم نے بتا دیا کہ اگر اس ذہابت کو یہاں پر اگر مدرسات کو مجھے ایز اے فائل ظاہر لانا ہو تو فعل کا جو ہے پہلا صیغہ استعمال ہوگا یعنی ذہبہ
हम المؤمنین جی میم پہ سکون اگر آئے یعنی یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا یعنی یہ میم پہ سکون ہو اور الذین ہو تو بھی یہی کیس ہے یہاں پر جائے گا هم الذین ٹھیک ہے جمع جی میم پہ سکون ہو تو جی اچھا یہ ہو گیا ہمارا الحمدللہ تو ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر شاداب اب میں پوچھتا ہوں کسی اور بھائی سے فیصل بھائی نہیں ہے عتیق بھی نہیں ہاں توصیف وعلیکم السلام ایک منٹ میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے دوسرا والا توصیف الطالبات الجديدة جلست في الفصل. The female teacher, طالبہ اسٹوڈنٹ the new female student, sat in the class. she sat She sat in the class. وہ بیٹھی کلاس میں اور یہاں پہ یہ الطالبۃ یہ مبتدا ہے اور جدیدۃ یہ نعت ہے اس کی نعت ہے بالکل صحیح ہے اور نعت ہے جلست فی الفصل یہ خبر ہے جملہ فعلیہ خبر ہے اس کے لیے خبر ہے اس کے لیے اور یہاں پہ جلست یہ فاعل ہے فعل ماضی ہے ماضی ہے فاعل اور ہی ہے فاعل ہی ہے چھپا فاعل ہوا اس کی جو ہے ہیا ہے ہیا جی کی ضمیر فی اور یہ الفصل ہیا کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی اس کی یہ طرف الطالبۃ کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو بنانا ہے جمع میں کیا بنے گا اس کا بنے گا الطلاب طالبۃ ہے طالبۃ طالبۃن سے کیا بنتا ہے جمع طالب مؤنث سالم جمع مؤنث سالم طالبۃ طالبات طالبات الف لام لگا ہے تو الف لام لگا دو کیا بنے گا الطالبات 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 ہاں کیا ہوگا الجدیدۃ سے کیا بنے گا الجدیدۃ ہوگا الجدود الطالبات الجدد کیوں کیونکہ ایڈجیکٹو کا پلورل دونوں کے لیے سیم ہے یعنی کوالٹی جو بتاتی ہے تو اس کے لیے الجدیدات نہیں ہے الطالبات الجدد الطالبات الجدد کیا جلست ہے تو کیا بنے گا جلسنا جلسنا فی الفصل جلسنا فی الفصل فی الفصل ٹھیک ہے الطالبات الجدد جلسنا فی الفصل یعنی نیو فیمیل اسٹوڈنٹس دے سیٹ ان دا کلاس نئی جو فیمیل اسٹوڈنٹ تھی وہ لوگ بیٹھی کہاں کلاس میں ٹھیک ہے یہ اس کا ٹرانسلیشن اب یہاں تک تو الحمدللہ صحیح ہے الطالبات الجدد جلسنا فی الفصل یہاں الطالبات کیا ہے مبتدا ہے الجدد اور یہ منعوت بھی ہے اور الجدد نعت ہے ٹھیک ہے اور سملرلی یہ جلسنا فی الفصل یہ جملہ فعلیہ پورا اس کے لیے خبر اب میں الطالبات کو فاعل ظاہر لانا چاہتا ہوں یہاں تو فاعل یعنی ظاہر نہیں یعنی نون النسوہ فاعل ہے اب مجھے یہ کرنا ہے الطالبات کو ظاہر بنانا فاعل تو کیا بنے گا یہ پھر کیسے اس کو لکھوں گا میں سب سے پہلے میں لکھوں گا کون سا فعل اب میں سے یہ چونکہ جملہ اسمیہ ہے ابھی میں اسے جملہ فعلیہ بنانا چاہتا ہوں تو کیا بنے گا یہ جلست جلست ٹھیک ہے جلست ہاں کیا طالبات جلست الطالبات جدود
الجدد في الفصل. الجدد فی الفصل، جو کہ بالکل صحیح ہے. ایک چیز اور، یہاں جلست ہے اور یہاں الف لام ہے، دو سکون، کیا بنے گا یہ؟ اس کو کیسے لکھیں گے؟ جلست جلست الطالبات، ٹھیک ہے نا، جلست، یہاں سکون، حالانکہ یہ جلست ہی ہے لیکن اس یہ میں جہاں دو سکون نہیں مل سکتے تو اس قاعدے کے حساب سے یہاں ایک کسرہ لگا دیا تھا لکھنے کے ٹائم، پر یہ ایکچولی جلست ہی ہے، اس کو کوئی جلستی نہ پڑھ لے، ٹھیک ہے. جلست الطالبات الجدد فی الفصل، نئی فیمیل سٹوڈنٹس بیٹھی کلاس میں. یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جب جمع کا دو صیغہ ایک ساتھ نہیں آتا تو اس لیے ایک واحد کا صیغہ اور ایک جمع کا صیغہ ہے. یہ ہم نے پہلے بھی الحمدللہ کیا، تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہونا چاہیے. تو یہاں جلست الطالبات الجدد فی الفصل، ٹھیک ہے، جی. کلیئر ہے انشاءاللہ. جی. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ اگر کلیئر ہے تو پھر ہم بڑھتے ہیں اگلے اور آخری سوال کی طرف. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. الطالبات میں کسرہ کیوں نہیں؟ الطالبات میں کسرہ کیوں ہوگا؟ الطالبات یہاں فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع. تو پھر یہاں کسرہ کیسے آئے گا؟ جلست الطالبات الجدد فی الفصل، یہ ایکچولی جلست ہی ہے، یہاں سکونی ہے، پر لکھنے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ لا التقاء ساکنین، دو سکون نہیں مل سکتے، اس لیے یہاں ایک لکھنے کے وقت کسرہ لگا دیا جاتا ہے. تو جلست الطالبات، یہاں طالباتوں میں ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ اس کا جواب. ٹھیک ہے، اور یہ معرب ہے، طالبات طالبات طالبات. اچھا ٹھیک ہے، اب اس کو ہم بعد میں کریں. طالباتو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ایک تو الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں ہوگی، اور دوسری ایک ضمہ کی وجہ یہ ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تیسرے جملے کی طرف. تو تیسرا جملہ بتانے کے لیے ہے نا عرفان بھائی، محمد عرفان. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی عرفان بھائی پڑھیں اس کو. بنت محمد بنتو، ذهبت پھر سے محمدن. کیوں محمدین کیوں؟ یہ بنتو بولے تو ڈاٹر ہے، ڈاٹر ڈاٹر آف، ڈاٹر آف ڈاٹر آف، محمد. مضاف مضاف الیہ، سمپل سا جواب. ٹھیک ہے، بنت محمدین ذهبت الى المدرستی. یعنی مدرستی ٹرانسلیشن کیا ہوا اس کا؟ محمد کی بیٹی ذهبت نکل گئی، گئی ٹورڈز اسکول، ہاں گئی اسکول کے طرف. ہاں، محمد کی بیٹی اسکول، وہ گئی اسکول کی طرف. محمد ڈاٹر شی وینٹ ٹو دا اسکول. ٹھیک ہے، اب اس کو بنانا ہے جمع کے صیغے میں. اور یہاں پر ٹھیک ہے، اس کو اینالائز بھی کریے تاکہ سب کو فائدہ ہو. یہاں پر بنتو محمدن مبتدا ہے، یعنی بنتو مبتدا ہے ایکچولی، اور یہ کیا ہے؟ وہی مضاف، مبتدا وہی مضاف، اور محمدن مضاف الیہ. جی، اور خبر کہاں ہے؟ ذهبت الى المدرستی پورا خبر ہے، جملہ فعلیہ خبر، جملہ فعلیہ خبر ہے. اور اس میں یہ فاعل چھپا ہوا ہے، وہ ہیا ہے. بالکل صحیح، ہیا. اوکے، اب ہمیں اسے بنانا ہے اس کی جمع. تو کیسے بنے گا اس جملے کا جمع؟ بنات محمد، بنت محمدin یعنی محمد کی بیٹی.
محمد کی بیٹی ہم لے تو بنتو بنا تو یہ بن گیا بنا، سوری بنا تو محمدن محمدن، ذهبنا ذهبنا بالکل صحیح، إلى المدرسة إلى المدرسة بالکل صحیح، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح جواب. بنات محمدن ذهبنا إلى المدرسة، یعنی محمد کی بیٹیاں وہ لوگ گئیں کہاں؟ اسکول کی طرف. اسکول کے طرف. محمد کی بیٹیاں وہ لوگ گئیں اسکول کی طرف. ٹھیک ہے، ٹھیک بالکل ہے. صحیح جواب ہے آپ کا، بارک اللہ فیک. اب یہاں پر بنا تو پھر سے مبتدا، سیم کیس، مبتدا وہی مضاف، وہی مضاف، محمدن مضاف مضاف الیہ، الیہ، اور جملہ فعلیہ پورا کا خبر. پورا اس کے لیے خبر ہے، اس جملے کے لیے. خبر. اب میں چاہتا ہوں کہ بنا تو کو، بنا تو محمدن کو فاعل کی طرح لاؤں، ظاہر لاؤں، تو کیا صیغہ بنے گا پھر؟ ذہبنا کی جگہ ذہبت 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 بنات محمدن بنات محمدن إلى المدرسة. إلى المدرسة. سمپل. یہاں پلورل ہے تو یہاں ذہبنا کا صیغہ نہیں آئے گا، کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ فاعل آلریڈی ہے اور ذہبنا میں بھی فاعل نون ہے، اس لیے ذہبت بنات محمد إلى المدرسة إلى المدرسة. یہ صحیح ہوگا. یہاں پر ذہبتی کیوں نہیں بول رہے ہو؟ یہاں پر یہ کسرہ کیوں نہیں لگا رہے؟ ایک سوال ہے میرا. تو کسرہ اس وقت پہ لگے گا کہ جب الف لام دو بار سکون آئے گا، مطلب ذہبت میں بھی سکون ہے، پھر بھی اور سکون الف ہے لام کے ساتھ فاعل بھی شروع ہو رہا ہے، یعنی اس پہ بھی سکون ہے. یہاں پر تو وہ کیس ہے ہی نہیں، ذہبت سکون ہے، اس کے بعد تو فتح ہے، بنات ہے، تو یہاں پر کسرہ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ذہبت بنات محمد إلى المدرسة، محمد کی بیٹیاں گئی کہاں؟ مدرسے کی طرف، اسکول کی طرف. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. تو ٹھیک ہے، امید ہے یہ ذرا سا پیچیدہ تھا تھوڑا سا، لیکن اس کو ہم نے اچھے سے کیا ہے. آپ بھی اس کو کوشش کریں کہ اس کو پہلے جملہ فعلیہ بنائیں، پھر جملہ اسمیہ بنائیں، اور پھر یہ تو ہم نے الحمدللہ یہ کر لیا. تو یہ والا ایکسرسائز ہمارا کمپلیٹ ہوا. یہ بالکل ملتا جلتا ہے ذہبو والا جو ہم نے کیا تھا. ہاں، محمد میں کسرتین ہیں، 2 کسرہ ہے، کیوں ہیں؟ کون جواب دے گا؟ کیوں 2 کسرہ ہیں؟ یہ ناؤن ہے، ناؤن پراپر ناؤن ہے نا، پراپر ناؤن ہے، ہے. علم ہے، اس علم العربی، اور یہ معرب میں سے ہے. تو یہاں پہ 2 فتحہ 2 کسرہ بالکل آ سکتا ہے، کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں پہ 2 فتحہ 2 کسرہ آئے گا. نہیں، مبنی نہیں ہے، محمدن تو معرب ہے، محمدن، 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 محمد محمدن اور محمدن، تو یہ تو معرب ہے. اور یہ پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن. پراپر ناؤن میں اگر دمہ بھی یعنی کہ تنوین بھی آئے تو بھی وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، معرب یعنی جو چینج ہوتا ہے، یعنی محمدن، 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 یعنی یہ اپنی اعرابی حالت کو چینج کر رہا ہے، تو یہ معرب ہوا. مبنی یعنی وہ ہمیشہ سیم رہے گا، جیسے ہاذا ہاذا ہاذا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور یہ جمع میں ہے، تو ایک محمد کی بہت ساری بیٹیاں تو ہو سکتی ہیں نا، یہ تو بالکل واجب کیس ہے کہ محمد ایک ہو، اس کی بیٹیاں بہت ساری ہوں، تو یہ مضاف مضاف الیہ کا کیس ہو گیا. اور یہاں پر کسرہ 2 اس لیے ہے کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن میں 2 کسرہ آ سکتا ہے. اور یہ مبنی بھی نہیں ہے اور یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، تو یہ معرب اسماء میں سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ آیا. نون کو ہم کہتے ہیں ظہر. ظہر یا ظہر کو کہتے ہیں نون، جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں ظہر. اور جو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ضحیٰ جو کہتے ہیں، ضحیٰ جب سورج نکل جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، یعنی 10-11 بجے، 10 بجے، 9 بجے، 9-10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو الضحیٰ. ٹھیک ہے. اچھا نون، اچھا وہ نون،
اسے ہم کہتے ہیں نون النسوہ. اس نون کو ذہبنا میں جو نون ہے نون النسوہ، نون النسوہ، نون النسوہ. اور تا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تا التانیث. اوکے، تو یہ الحمدللہ ہمارا ایکسرسائز کمپلیٹ ہوا. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. اب ہم دیکھتے ہیں اگلے والی کی طرف. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک کسی سسٹر نے یہ پوچھا تھا 12 الطبیبات خرجنا من المستشفى. الطبیبات خرجنا من المستشفى، یہ ہم نے پچھلے کلاس میں کیا تھا. تو الطبیبات یہاں پر مبتدا ہے، یعنی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا الطبیبات ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز، خرجنا من المستشفى ہاسپٹل سے نکل گئیں، وہ لوگ نکل گئیں ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے، الطبیبات خرجنا من المستشفى تو یہاں مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا خبر ہے. اب اس جملہ فعلیہ میں خرجنا فعل ذهبا خرجنا فعل ماضی، نون النسوہ فاعل اور من المستشفى جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا، ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے، اس لیے میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. دیکھیں خرجنا کی جمع میں ذہبت کی جگہ ذہبنا کیوں نہیں آئے گا، یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اگر ہم کہتے ہیں اس کو ذہبنا اور یہاں الطالبات الی الفصل، یہ ایگزامپل ہم لیتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے اور اس کی جگہ پہ ذہبت کا صیغہ آئے گا. ذہبت الطالبات الی الفصل. اب ان دونوں جملے میں ہم دیکھیں تو ایک میں دیکھیں ذہبنا کی ہم بات کریں ہیں، ذہبنا میں نے بتایا نون النسوہ فاعل ہے، فاعل آلریڈی ایک فاعل موجود ہے. ٹھیک ہے، آلریڈی ایک فاعل یہاں موجود ہے. تو پھر الطالبات کو کیا کہیں گے؟ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ دو جمع کے صیغے ایک ساتھ نہیں آ سکتے. یعنی جب ہم ذہبنا بول رہے ہیں تو یعنی یہاں فاعل آلریڈی موجود ہے، تو پھر الطالبات پھر سے فاعل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ذہبت اور الطالبات. اب ہم کہیں تو یہ ایک صیغہ ہے واحد کا اور الطالبات یہاں پہ فاعل ہے، جیسا کہ ذہابو کے کیس میں کیا. ٹھیک ہے، جیسا کہ ذہابو کے کیس میں کیا. ٹھیک ہے، میں وہ ٹیبل انشاءاللہ آپ کو پھر سے بھیج دوں گا ابھی کلاس کے بعد. تو یہ وجہ ہے کہ دو جمع کے صیغے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں واحد کا صیغہ لانا ہوگا. یعنی یہ ٹیبل میں پھر سے لکھ دوں ایک بار یاد دہانی کے لیے، ذہبا، ذہبا اور ذہبو، اسی طرح ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. تو صرف ان دونوں کے کیس میں، اس کے اور اس کے کیس میں اگر ہم فاعل کو ظاہر لانا چاہتے ہیں تو یہ اور یہ استعمال ہو. جملہ اسمیہ میں کہاں دو، جملہ اسمیہ میں فاعل کہاں سے ہوگا؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں اگر جملہ اسمیہ ہے تو فاعل تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو مبتدا خبر کی بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے جملہ فعلیہ میں دو فاعل ایک ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، ذہبو کے واو کو ہم کہتے ہیں واو الجماعہ، یعنی واو جمع کے صیغے کے لیے واو الجماعہ. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے یہ ابھی چونکہ فعل دھیرے شروع کیا ہے شیخ نے اس کتاب میں، فعل پہ ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. تو ابھی اب گھبرانے والی بات نہیں کی. اگر آپ کو یہاں پر یہ کچھ چیز سمجھنے میں ابھی بھی دشواری ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے. تو ابھی فی الحال اس کو یہاں روکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب ہم فعل کا ٹاپک کریں گے
اس وقت پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہے آسان ہوگی. یہی ہے جملہ فعلیہ میں واحد کی شکل میں بہت سارے فاعل آ سکتے ہیں. یعنی اگر یہ کہوں کہ ذہبت، یہاں پر ذہبت زینب و آمنۃ و مریم، اس کیس میں کیا ہے، زینب فاعل ہے، باقی دونوں معطوف کہتے ہیں اس کو. تو فاعل ایسنشلی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کرنے والا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ اور اب بڑھتے ہیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف. اوکے، تو یہ ایکسرسائز ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر بھی ہم نے ختم کیا. الحمدللہ ہم نے یہ سب پہلے کر لیا ہے. ہاذا کے لیے ہؤلاء المرأۃ نساء، یہ ہم نے کیا. اب جو ہے پارٹ جیم، جو کہ پارٹ جیم میں ہے اولئک، یعنی ہاذا ہذہ کے لیے ہؤلاء، اس طرح سے ذالک اور تلکا کے لیے اولئک. اولئک کا مطلب دوز. تو یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہاذا اور ہذہ، ان دونوں کے لیے جمع کا صیغہ کیا ہے، ہؤلاء. اس طرح سے ذالک اور تلکا کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اولئک. اولئک کے معنی ہیں دوز، اور یہ صرف اور صرف عاقل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، غیر عاقل کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کریں گے کہ عاقل غیر عاقل کیا، یعنی ہؤلاء کہیں تو عاقل ہی اسم آئے گا، کبھی بھی ہؤلاء یہ نہیں بول سکتے ہیں ہؤلاء کلابن، یہ سارے کتے ہیں بہت سارے، یہ ہم نہیں بول سکتے کہ ہؤلاء کا استعمال صرف عاقل اسما کے ساتھ، عاقل کے ساتھ، اونلی وتھ عاقل. اس طرح سے اولئک یہ بھی عاقل کے ساتھ ہی استعمال ہوگا، یعنی ذالک دیٹ، تلکا دیٹ فیمیل کے لیے اسم الاشارہ، اور اس کے لیے اس کی جمع ہے اولئک. اولئک یعنی دوز، جیسا ہاذا ہذہ کے لیے ہؤلاء دیز، اولئک یعنی دوز. اور یہ بھی اسم الاشارہ ہے بعید کے لیے اور جمع کے لیے، اسم الاشارہ للبعید للجمع. تو اس میں بتانے کے لیے اور کچھ زیادہ ہے نہیں، پلورل کا ٹاپک ہم آلریڈی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سیدھے آتے ہیں اپنے درس کی طرف. تو یہ ہے، یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ. ابھی یہ درس بہت آسان ہوگا. سب سے پہلے ہے ہؤلاء اخوتی و اولئک اصدقائی. ٹرانسلیشن بتائیں آپ سب، ٹرانسلیشن بتائیں اس کا. ہؤلاء اخوتی و اولئک اصدقائی. جی، ہؤلاء صرف عاقل کے ساتھ استعمال ہوگا، انسان، فرشتے اور جن. ہؤلاء اخوتی یعنی یہ لوگ، یہ سب میرے بھائی ہیں. واولئک اصدقائی اور وہ لوگ میرے دوست ہیں. These are my brothers and those are my friends. ہؤلاء یعنی these پاس کے لیے these، اولئک those. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، اخن کی جمع کیا ہے؟ یہ میں پھر سے یاد دلاتا ہوں، اخن کی جمع اخوتن، اور ایک جمع اس کی کیا ہے؟ اخوان. اخن کی جمع اخوتن اور اخوان. اختن کی کیا جمع ہے؟ اختن. اختن کی جمع اخواتن. اخواتن. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، اخن اختن ہو گیا، تو اب ہے فتن کی جمع. فتن، فتن یعنی ینگ مین. فتن یعنی ینگ مین.
فتن کی جمع کیا ہے؟ فتیتن. فتن کی جمع فتیتن. بالکل صحیح ہے. فتاتن کی جمع فتاتن یعنی فتن کی جمع فتیتن. فتاتن کی جمع فتاتن یعنی ینگ وومن. ٹھیک ہے. فتاتن یعنی ینگ وومن سنگولر ینگ وومن. اس کی جمع کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم فتیاتن. فتیاتن یہ دونوں بہت پریشان کرتے ہیں، اس لیے میں بار بار پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہا اولائی اخوتی و ہا اولئک اصدقائی. تو دیز آر مائی بردرس اینڈ دوز آر مائی فرینڈس. اس کو کون اینالائز کرے گا؟ کاشف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کاشف بھائی. هؤلاء اخوتي واولئك اصدقائي. اصدقائی. هؤلاء سوری اصدقائي. سو هؤلاء جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے بالکل صحیح. اور اخوتی ہمارا خبر ہے. واو عطف و اولئک مبتدا اصدقائی خبر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جملہ ایسا دیکھا اسمیہ جائے تو ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اب اخوتی میں صرف اخوتی نہیں، یہ بنا ہے اخوتن یہ پلس یا متکلم. مضاف مضاف الیہ کے ساتھ ہے یا متکلم کے ساتھ. ہاں تو اخوتو ہاں یہاں مطلب ڈیٹیل مضاف میں آ ہے. رہے تھے ابھی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اخوت اخوتو مضاف و یا متکلم مضاف الیہ. بالکل صحیح. اور اخوتو مضاف اور خبر دونوں. ٹھیک ہے. اخوتو یہاں پر جی سب سے پہلے تو ہے خبر وہ ہوا مضاف خبر مضاف یا متکلم مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے واو حرفت اولئک آپ نے بتا دیا، اولئک مبتدا ہے. اس طرح سے اصدقاء پھر سے خبر ہے وہ ہوا مضاف خبر ہے اور یا متکلم مضاف الیہ. اور یا متکلم مضاف الیہ. بالکل صحیح. بارک اللہ فیک. ابھی آپ رکیے، ابھی بہت سارے آپ کو ابھی بہت دن کے بعد ملے تو آپ سے پوچھ لیں. چلیے دوسرا والا بتائیے. اس کو پڑھیے. من اولئک الرجال الطوال. من اولئک الرجال الطوال یعنی وہ اولئک الرجال وہ لمبے انسان یا وہ لمبے آدمی کون ہے؟ وہ لمبے لمبے جو انسان ہیں مرد حضرات ہیں وہ کون ہے؟ تو یہاں الرجال کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ سب لمبے آدمی کون ہے؟ الرجال بدل ہے. کیوں؟ اولئک اسم الاشارہ ہے عید کے لیے اور یہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے. او چلو میوٹ ہو گیا کیا؟ کاشف بھائی جی کاشف بھائی وہی میں تب سے کیونکہ نہیں پتہ نہیں، میں نے میوٹ ریسٹرکٹ نہیں کر کیا دیا نا. تھا. آپ نے خود سے میوٹ کر دیا تھا تو ان میوٹ کرنے کے لیے مجھے پرمیشن دینی ہاں وہ پڑی. ریسٹرکٹڈ ہے. ہاں تو من اولئک الرجال الطوال. من لائے گا رجالو بدل ہے. اور لائے الطوال گا کیا؟ طوال لانگ. ہاں یہ ہے یہ ہمارا جو ہے یہ کون ہے؟ من بلائے گا کون ہے؟ وہ انسان جو مرد جو کہ نعت ہے. یہ لمبے، وہ لمبے لمبے انسان مرد حضرات کون؟ لمبے مرد کون ہے؟ دوز کیا بولیں گے اس کو؟ من بلائے گا
who are those who are those tall men tall men. ہاں جواب ہے اس کا ہم اطباء من امریکہ those are doctors from America. وہ ڈاکٹرس ہیں امریکہ سے. امریکہ سے امریکی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ڈاکٹرس ہیں امریکہ سے. ڈاکٹرس ہیں امریکہ سے ہاں ٹھیک. اینالائز کریے اس کو. اچھا ٹھیک ہے, نہیں اس کو نہیں, جملہ اسمیہ کو نہیں. جملہ اس میں ٹھیک ہے. ہم اطباء, سو ہم ہمارا ہم جو ہے مبتدا ہے, اطباء خبر ہے, اور من ہرجر امریکہ یہ ہمارا جو شیبو جملہ خبر ہے. نہیں خبر نہیں ہے کاشف بھائی, سوری یہ شیبو جملہ ہے, متعلق ہے اس جملے سے, متعلق جو ہے ہمارا للخبر, خبر کے ساتھ, متعلق للخبر, اطباء سے اس کا تعلق ہے. ہاں. ٹھیک ہے, ہم مبتدا, اطباء خبر, خبر من ہرجر امریکہ اسم مجرور, اور یہ شبہ جملہ متعلق. متعلق للخبر. جزاک اللہ خیر کاشف بھائی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے, چلیں شاداب آپ بتائیے. جی من اولئک النساء, who are those women. ہاں, who are those women, who are those women, وہ عورتیں کون ہیں. جی ہن امہات الطلبات, ہن امہات الطالبات, امہات الطالبات. those women are mother of those, نہیں ہاں سوری یہ میں نے کیا those women are mother of مدرس آف فیمیل اسٹوڈنٹس. female, those female students. الطوال مضاف نہیں ہے یہاں پہ, الطوال نعت ہے. یہاں امہات الطالبات تھی, یہاں مضاف مضاف ہے. ٹھیک ہے, یا ہنہ مبتدا ہے, امہات خبر ہے, بالکل صحیح. اور یہ طالبات اس سے متعلق اس سے مدرس آف مضاف الیہ, تو یہ خبر پلس مضاف دونوں ہیں. امہات خبر وہی مضاف, یہاں اس لیے بھی کیونکہ تنوین نہیں ہے, الف لام نہیں ہے, اور اس کے بعد والا مجرور ہے, یہ مضاف ہے. الطالباتی جو ہے وہ ہے مضاف. ٹھیک ہے, ہن امہات الطالباتی, وہ لوگ مدرس ہیں اسٹوڈنٹس کی, فیمیل اسٹوڈنٹس کی مائیں ہیں. تو ہن مبتدا, امہات خبر وہی مضاف, الطالباتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے, خبر یہاں امہاتو ہے, امہاتو خبر, ہن مبتدا, امہاتو خبر, وہی مضاف, طالباتی مضاف. ہن امہاتو یعنی وہ لوگ مدرس ہیں, کس کی, فیمیل اسٹوڈنٹس کی. تو یہ خبر پلس مضاف اور الطالباتی مضاف. ٹھیک ہے, اگلا جملہ. آباء الطالب, آباء الطلابی, آبا کیا ہے, الطلابی عند المدیری. ایک منٹ شاداب, ایک سیکنڈ دیکھیں. ہن امن کی جمع ہے امہات, امن کی جمع امہات, آپ نے بارہا سنا ہوگا, امہات المؤمنین. ٹھیک ہے, امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں کون ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات جو ہے بیویاں,
ازواج مطہرہ وہ ساری جو ہے مومنوں کی مائیں ہیں. تو امہات یعنی مائیں، المؤمنین مومنوں کی مائیں. یہاں امہات طالباتی یعنی اسٹوڈنٹس کی مائیں، یعنی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مائیں، تو یہ ہے امہات. تو ہننا ہمیں پتہ ہننا مبتدا، خبر یہاں پر امہات ہے، امہات خبر. وہیہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس میں تنوین نہیں ہے اور الف لام نہیں ہے، اور اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مجرور حالت میں ہے. تو یہ پاسبل کیسز کیا ہے؟ موسٹ پاسبل کیس ہے مضاف ہے، اور الطالباتی جو ہے مضاف الیہ. تو خبر بھی آ گیا، مضاف مضاف الیہ بھی آ گیا. ہننا امہات الطالباتی، ہننا مبتدا، امہات خبر، وہیہ مضاف، الطالباتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ اور امہات کیا کہتے ہیں. اس طرح سے ابن، ابن کی جمع ہے آباءن. ٹھیک ہے، سیکنڈ لائن یہ سیکنڈ لائن ہے من اولئک الرجال الطوال، من اولئک الرجال الطوال. Who are those tall men؟ وہ لمبے انسان کون ہیں؟ اولئک ہمیں پتہ ہے اولئک اسم الاشارہ ہے، اس کے بعد اگر معرفہ ہو تو یہ بدل کہلاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ بدل ہے. الطوال کیوں ہے؟ کیونکہ الرجال کا یہ نعت ہے، نعت، کیونکہ لمبے انسان، لمبے آدمی، تو اس لیے الطوال نعت ہے. اوکے، امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور ابن کی جمع ہے آباءن، آباءن. تو یہاں پر وہی ہے آباء الطلابی، آباء الطلابی، یعنی اب یہاں طلاب یعنی مرد حضرات، مرد اسٹوڈنٹ. تو طلاب، آباء الطلابی یعنی اسٹوڈنٹس کے فادر، فادرس، اسٹوڈنٹ کے فادرس، اسٹوڈنٹس کے فادر، یعنی طلبہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے، ان کے فادرس. عند المدیری، عند المدیری یعنی مدیر کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، آباء الطلابی. ابھی آباء ان جو ہے وجدنا علیہ آباؤنا، اکثر آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ جو بتوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی پہ پایا، وجدنا علیہ آباؤنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر پایا. تو اس لیے آباؤن جو ہے ابن کی جمع ہے، اس طرح امہاتن امن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ تو نئے شاید جمع ہے، ابھی آئے اس میں، تو اس کو آپ یاد رکھیں. امن کی جمع امہاتن، ابن کی جمع آباؤن. تو آباء الطلابی عند المدیری، اسٹوڈنٹس کے فادرس ٹیچر کے پاس ہیں. تو آباء یہاں مبتدا ہے، اور کیا ہے؟ مضاف، تنوین نہیں، الف لام نہیں ہے، اس کے بعد والا اسم مجرور حالت میں، تو یہ مضاف، مضاف، اور یہ مضاف الیہ. مضاف. عند المدیری کیا ہے؟ عند ظرف ہے، ظرف صیغہ جملہ خبر میں. ہاں عند ظرف ہے، اور یہ مضاف الیہ مجرور، اور یہ ہے ظرف شبہ جملہ خبر، ظرف شبہ جملہ خبر، خبر. ٹھیک ہے، تو وقت بھی آج ہو گیا ہے، تو آج یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. کل اس چیپٹر کو پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے. تو یہ ہے اس آباء الطلاب عند المدیری، اسٹوڈنٹس کے فادرس ٹیچر کے پاس ہیں. بدماشی کری ہوگی کہ ان لوگوں نے، تو شاید ٹیچر نے بلایا ہے پرنسپل نے، تو اس لیے وہ ان کے پاس ہے. اسٹوڈنٹس کے فادرس ٹیچر کے پاس ہیں. the fathers of the students fathers are with the director، مدیر یعنی پرنسپل، ڈائریکٹر جو بھی کہنا ہے. آباء الطلابی عند المدیری، اسٹوڈنٹس کے فادرز مدیر کے پاس ہیں، ڈائریکٹر کے پاس. سیکنڈ لائن میں دیکھیں، یہ جملہ استفہامیہ ہے، اس لیے ہم اس کو ابھی فی الحال اینالائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر صرف جو موٹی موٹی باتیں تھی کہ یہ بدل ہے اور یہ نعت ہے، یہ کر کے ہم نے چھوڑ دی. اس کو بھی ہم اینالائز کریں گے، اس میں بھی مبتدا خبر ڈھونڈیں گے انشاءاللہ، لیکن بعد میں ابھی. یہاں پر صرف ہم اس کو، یہ بدل ہے اور یہ نعت ہے، اتنا کر کے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو آج پھر یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اگلی جو اس چیپٹر میں اور جو باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے.
ابھی چیپٹر ہے تھوڑا سا، انشاءاللہ کل کوشش کریں گے اس چیپٹر کو ختم کرنے کی. ٹھیک ہے، زیادہ بڑا نہیں، انشاءاللہ کل ہم اس چیپٹر کو ختم کریں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں، ادروائز ہم کلاس یہی ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا انالیسس انشاءاللہ اس چیپٹر کے بعد آئیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ چیپٹر ختم ہونے کے بعد جو اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ شروع ہی السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے. تو انشاءاللہ ہم اس میں اس چیپٹر میں 14 چیپٹر میں ان دونوں کا انالیسس ڈیٹیل میں کریں گے. فتح کسی صورت میں نہیں آتی. فتح کی صورت ہے من اور الفصلی آئے، یعنی ان دونوں میں اگر سکون ہے تو یہاں پہ صرف فتح آتا ہے من الفصلی. اس کے علاوہ باقی ساری صورتوں میں کسرہ ہے، اور جمع کا میم جو ہے اس کے بعد اگر الف لام آئے تو ہم پہ یہ آ جاتا ہے، ضمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ یعلم یہ تم کے لیے ہوگا، نہیں تعلم ہوگا تم کے لیے. یعلم، تعلم، تعلم، اعلم، نعلم، تو تعلم تم کے لیے ہوگا. اور کیا سوال ہے آپ کا؟ تعلم، تعلم تم کے لیے ہوگا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد نہیں، میل کے لیے یعلم ہی نوز، تعلم فیمیل کے لیے یو نو، اور پھر تم کے لیے بھی تعلم ہوگا. یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، یہ فعل مضارع ہے کیونکہ اب ہم نے بالکل اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہے. تو یہاں یعلم، تعلم، تعلم، اعلم، نعلم، اس طرح سے. تو میل کے لیے بھی تعلم ہوگا اور فیمیل غائب کے لیے بھی تعلم استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ابھی اگر میں بتاؤں تو شاید آپ کو کنفیوژن ہو، انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے بالکل. ٹھیک ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. پارکنگ کو کیا کہتے ہیں؟ خالاتک یعنی آپ کی خالائیں، خالاتک یعنی آپ کی خالائیں، یا خالاتک یعنی آپ کی خالائیں فیمیل کے لیے اگر بولیں. پارکنگ کو ہم کہتے ہیں وقوف السیارہ، جہاں پہ کار پارکنگ کو اگر ہم کہیں تو موقف کہہ سکتے ہیں، موقف جہاں رکتے ہیں لوگ، یا موقف السیارات یا وقوف السیارہ. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. جی، تعلم غائب واحد، غائب کے لیے بھی، اور تعلم واحد مخاطب کے لیے بھی استعمال، سوری فیمیل غائب کے لیے اور واحد کے لیے. تو وقوف السیارہ یعنی جہاں پہ سیارہ کار پارکنگ کہہ لیں یا موقف کہہ لیں یا. ٹھیک ہے، اوکے، پھر یہاں رکتے ہیں. بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. ٹھیک ہے، آپ مجھے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو چارٹ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، چاروں بتا دیں انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.